علیکم، میں امداد سن رہا ہوں. بہت زیادہ گند مچا ہوا ہے، ایسا گند کہ کسی سے سنبھالا نہیں جائے گا. ایک حملہ ہوا ہے بشرا بی بی کی گاڑی پر اسلام آباد میں، اور ایک حملے کا الزام لندن میں لگایا جا رہا ہے کہ لندن میں بھی حملہ ہوا ہے، اور وہ حملہ ہوا ہے تیزاب کے ساتھ. ایک لڑکی قتل کر دی گئی ہے. الزام کیا لگا ہے کہ جی وہ لڑکوں کے ساتھ اس نے ڈانس کیا تھا، ویڈیو وائرل ہوئی تھی، قتل کر دو، مار دو. پہلے بھی ایسا واقعہ ہو چکا ہوا ہے. ایک اریسٹ وارنٹ 9 دسمبر کے لیے مریم اورنگزیب کا. اب ظاہر ہے جو کچھ چل رہا ہے سب کا آپس میں تعلق ہے. جو کچھ چل رہا ہے، لندن کا حملہ اگر ہوا ہے، اسلام آباد میں جو کچھ ہوا ہے، اور پھر جو گرفتاری کی آرڈر، یہ سارا جڑا ہوا ہے آپس میں. پھر وہ جو اپنا کوہستان کا واقعہ ہے، مانسہرے کا، ان سب کا آپس میں گہرا تعلق ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک کر کے سب پر بات کی جائے. معاملات ایسے ہیں کہ بات کرتے ہوئے بندہ سوچتا ہے کہ بلکہ کیا سوچتا ہے، بلکہ جو سوچنے والے وہ تو سوچتے ہی نہیں ہیں. جن کو ہم پہلے خبردار کرتے رہے کہ جو کچھ گند مچا رہے ہو، اس گند میں خود بھی دھنسو گے، کیونکہ جو بویا ہے وہ کاٹنا تو پڑتا ہے. تو عمرانی ٹولے نے جو بویا تھا وہ کاٹ رہے ہیں. یہاں تک کہ مسجد نبوی کو نہیں بخشا گیا تھا، وہاں پر جا کے سیاسی نعرے لگائے گئے تھے، مریم اورنگزیب پر حملہ کیا گیا تھا. اب جو قصے کہانیاں سامنے آ رہی ہیں، نواز شریف صاحب کے ملوں سے تو نکالے جا رہے تھے، کہا جا رہا تھا کہ راک ایجنٹ، انڈین ایجنٹ، یہ الزام تھا. آصف زرداری صاحب کے لیے کہا جا رہا تھا کہ جعلی اکاؤنٹس ہیں، کرپشن کی ہے، پیسہ کھایا ہے. یہاں جو الزامات کی نوعیت ہے وہ اتنی غلیظ اور گندی ہے، اور پھر الزامات کوئی غلط بھی نہیں ہے. تکلیف صرف یہ ہوتی ہے کہ ایسے گندے الزامات کے اوپر بات کرنا پڑتی ہے. جو الزام لگائے اپنا بشرا بی بی پر اور عمران خان پر، بشرا بی بی کے سابق شوہر نے، خاور مانیکا نے، اب اس کے لیے وہ خدائی خدمت گار ہوتے نا، وہ نکل پڑتے ہیں. وہ لندن میں بیٹھے ہوتے تھے جی. ایک وقت تھا کہ لندن میں بیٹھے ہوتے تھے، نواز شریف کے گھر کے باہر چور 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 کے نعرے لگاتے تھے. پھر مخالف، سیاسی مخالف جہاں نظر آتا، جہاز میں نظر آتا، ویڈیو بنا کے چور چور کا نعرہ لگایا. وہ کسی ریسٹورانٹ میں کھانا کھاتے ہوئے نظر آیا، چور چور کے نعرے لگا دیے. مریم نواز شریف ایئرپورٹ پر جا رہی ہیں تو چور کی بیٹی کہہ کر اس کو ہوٹنگ کی گئی ان کے اوپر. تو ایک پورا سلسلہ تھا آرگنائز طریقے سے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ جو کیا ہے وہ بھگتنا پڑے گا. اب یہ جو کچھ ہو رہا تھا اس میں ظاہر ہے عمران خان صاحب اور پھر بشرا بی بی کا مکمل ہاتھ تھا. وہ جو قوم کو کہا جاتا تھا کہ جی بشرا بی بی جو ہیں وہ تو گھریلو خاتون ہیں، ماشاءاللہ گھریلو خاتون کے پھر وہ جو قصے کہانیاں سامنے آئے، میں کرپشن کی بات کر رہا ہوں. دوسرے قصے کہانیاں خاور مانیکا جانے، عدالت جانے، عمران خان جانے، بشرا بی بی جانے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نکاح سے پہلے بھی تعلقات رکھے ہوئے تھے. اچھا، جب تعلقات تھے، آپ کے سامنے سارا کچھ ہو رہا تھا، تو اس وقت غیرت کا مظاہرہ کرتے. ظاہر ہے اب پھر کیونکہ اب چکر الٹا چلا ہے نا، تو جب چکر الٹا چلتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ سب ہر کوئی پھر وہ پتھر مارنا شروع کر دیتا ہے. پہلے پھول مارتے تھے، پھول برساتے تھے. عمران خان کا یوں کہہ کر استقبال کیا جاتا تھا خاور مانیکا کی طرف سے، بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے. اور اب وہ عمران خان کے لیے بڑا پتھر ہاتھ میں پکڑے بیٹھے ہیں، اپنی اہلیہ کے لیے بڑا جو سابقہ اہلیہ ہے. تو جو بشرا بی بی ہیں وہ سارے کھیل میں برابر کی شریک تھی. آپ کو ایک آڈیو تو یاد ہوگی، ارسلان بیٹا ان سب کو غداری کے ساتھ جوڑ دو. غداری کیا تھی کہ جی بات کر رہے تھے ہیروں کے ہار کی، بات ہو رہی ہوتی تھی گھڑیاں بیچنے کی، بات ہو رہی ہوتی تھی زمینیں ملک ریاض سے رشوت میں لینے کی. جب اسکینڈل سامنے آئے تو پھر وہ اپنا ڈاکٹر ارسلان خالد میرا خیال ہے نام تھا، آج کل پتہ نہیں کدھر ہے، تحریک انصاف کا سوشل میڈیا چلاتے تھے. ان کو وہ انسٹرکشنز دیتی تھیں کہ یہ جو میرے بارے میں بات کریں، وہ جو فرح کے بارے میں بات کریں، ان سب کو کہیں کہ پاکستان کے غدار ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں تو خیر غدار ہم تو سارے موٹی چمڑی کے ہو گئے، ہمیں فرق نہیں پڑتا کوئی ہم پر الزام لگائے، کسی پر ہم الزام لگائے. چور چور، غدار غدار، پھر ملک دشمن، تو پھر ہم مذہب کے حوالے سے بھی فتوے جاری ہوتے رہتے ہمارے ہاں.
دنیا کے کسی مہذب ملک میں اگر کسی کے اوپر اس طرح کا الزام لگے اور الزام سچا ہو تو اس کا جینا حرام ہو جاتا ہے، اور الزام جھوٹا ہو تو الزام لگانے والے کا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر وہ جو گھریلو خاتون عبادت گزار، عمران خان نے کہا تھا کہ جی وہ تو 6 ماہ سے کمرے سے باہر نہیں آئیں، وہ یہ سارا کچھ کر رہی تھی۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ خدائی خدمتگار کیا کر رہے ہیں؟ اب جو پہلے کہیں نور عالم خان کا راستہ روکتے تھے، کہیں احسن اقبال کا راستہ روکتے تھے، نواز شریف کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے تھے، لندن کو ملنے گیا تو اس کے سامنے نعرے لگائے، نواز شریف صاحب باہر نکلے تو نعرے لگائے، اپنا وہ جو جنید صفدر کو مطلب ماں کی گالیاں لٹرلی دیں، تو یہ سارا کچھ کرنے والے اب ان کو الٹا تو پڑنا تھا۔ اب ہوا کیا ہے؟ ظاہر ہے سارے کے آرکیٹیکٹ عمران خان اور مریم اپنا وہ تھے، بشرا بی بی تھے۔ اب کیا ہوا ہے؟ عمران خان صاحب کی پیشی تھی 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کیس، اور عدالت تھی احتساب عدالت، اور جیل میں ٹرائل ہوا۔ اس میں عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی، بہنیں، وہ ساری وہاں عدالت میں تھیں، عمران خان سے ملیں بھی اور سماعت بھی دیکھی۔ تو اس دوران وہ اڈیالہ جیل کے باہر بشرا بی بی کی گاڑی کو لوگوں نے پراپر اٹیک کیا نا، کوئی بندوقیں، کوئی بم گولے نہیں تھے۔ حملے کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، اسالٹ کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ حملہ کیا، لوگوں نے مکے شکے مارے گاڑی پر، اور نعرے کیا لگائے؟ عدت میں نکاح نامنظور۔ تو اب یہ ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ مت کرو، سیاست ہے، سیاست زبان کی حد تک رکھو، سیاست کو رستہ روک کی طرف نہ لے جاؤ، لوگوں کا گھیراؤ کروانا بند کر دو۔ اب یہ تو آغاز ہے، اب معاملہ ظاہر ہے، جو کھیلنے والے ہیں اس کو دوسری طرف کھیل رہے ہیں، سیاسی طرف نہیں کھیل رہے۔ اب یہ عدت میں نکاح نامنظور، ظاہر ہے یہ، اور وہ جس طرح کے لوگ تھے، تو ایک معاملہ ایک شرعی اور مذہبی بنتا جا رہا ہے۔ میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ وہ گھڑے ہیں جو عمران خان صاحب نے اور بشرا بی بی نے کھودے تھے، اب خود اس میں دس رہے ہیں۔ ہمارے جیسے ناقد، جن کو لوگ کہتے تھے آپ تو ہر وقت عمران خان کے خلاف بات کرتے رہتے ہیں، بھائی وہ ہم اس لیے کر رہے ہوتے تھے کہ بھائی کل کو یہ وقت آپ پر بھی آئے گا۔ میں تو مثالیں دے دے کر کہا کرتا تھا کہ نواز شریف صاحب نے یوسف رضا گیلانی کو نااہل کروایا 5 سال کے لیے، خود تاحیات نااہل ہو گئے۔ نواز شریف صاحب نے بینظیر بھٹو کو ایک بار نااہل کروایا، سزا دلوائی، خود کو 2 بار آئی، 2 بار جلا وطن ہوئے۔ تو یہ وقت حساب کتاب لیتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ تو خان صاحب نے، ان کی پارٹی نے، ان کے لوگوں نے جو کچھ کیا، ان کو حساب تو دینا ہے۔ تو آغاز ہو چکا ہوا ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا اپنا شہزاد اکبر صاحب اتنی بڑی بڑی پریس کانفرنسز کیا کرتے تھے، جھاگ ٹپک رہی ہوتی تھی منہ سے، ایسی باتیں، اور خود کو پارسا کر کے پیش کیا کرتے تھے 190 ملین پاؤنڈ میں۔ وہ بھی ملزم ہیں۔ انہوں نے کلیم کیا ہے، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انگلینڈ میں میرے گھر کے اوپر کسی نے حملہ کیا ہے، تیزاب پھینکا ہے مجھ پر، میرے بچوں پر، میری فیملی، میرے بچے محفوظ رہے ہیں، لیکن میں زخمی ہوا ہوں کچھ۔ پولیس کی مدد لی گئی ہے، لیکن اپنا جو لوگ یہ کروانا چاہ رہے ہیں ان کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جی میں ان کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ دیکھیں بالکل وہی ہو رہا ہے نا۔ بیگم کلثوم نواز بیمار تھی، ان کے ہاسپٹل کے اندر یہ خدای خدمتگار گھسے تھے۔ کیا ان کو نام دیا جائے؟ یہ جو پتہ نہیں کون ہوتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں۔ اب یہ جو کچھ مطلب یہ جو بشرا بی بی والا معاملہ ہے، آپ دیکھ لیں خود۔ ویسے خدای خدمتگار تو باچا خان کی ایک تحریک تھی، بڑی پازیٹیو تحریک تھی۔ میں کسی اور معنی میں کہہ رہا ہوں کہ نامعلوم، پتہ نہیں کون کہاں سے کیسے آ جاتے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ، اب ظاہر برطانیہ میں اگر کسی نے حملہ کیا ہے وہ تو پکڑا جائے گا۔ یہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے سوچنا پڑے گا۔ یہ جو نون لیگ کے ساتھ ہوا تھا،
2008 سے 2013 تک کی جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور پنجاب میں نون لیگ کی حکومت تھی، اس حکومت کے دوران پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ایم این ایز، ایم پی ایز، وزیروں کے گھروں کے اوپر نون لیگ کے جتھوں نے جا کر حملے کیے تھے، یا مسلم لیگ قائد اعظم کے جو وزیر تھے اس ٹائم پہ، ریاض فتح کے گھر پر حملہ ہوا تھا، بندہ مارا تھا وہاں پر۔ تو بعد میں خود انہوں نے اس صورتحال کو فیس کیا، کیونکہ سیاست میں یہ طاقت کا استعمال اور ایک دوسرے کے خلاف سماجی طور پر ایک دوسرے کی ناکہ بندی کرنا، حقہ پانی بند کرنا، یہ نہیں ہوتا۔ اب آ گیا ان کے پاس یہ سارا کچھ۔ میرا ارادہ کچھ اور تھا، کافی ساری اور چیزیں تھی بات کرنے کو، انتخابات کے معاملات ہیں، الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو جواب دیا ہے، نواز شریف صاحب کی پیشی چل رہی، ابھی میں جب بات کر رہا ہوں وہ چل رہا ہے، اپیلیں چل رہی ہیں، عمران خان کا وہ جو تھا ریمانڈ، جسمانی ریمانڈ ڈیمانڈ کیا تھا اپنا احتساب عدالت سے نیب نے، وہ مسترد ہو گیا، عمران خان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے، بہت سی چیزیں تھیں۔ لیکن جب میں نے یہ جب ویڈیوز دیکھی جو وائرل ہوئی ہیں، تو پھر مجھے لگا کہ نہیں، ان پر بات کرنی چاہیے۔ اچھا، اب دوسرا، مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں، ان کو پچھلی سماعت کے دوران لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے دوسری بار ان کا اریسٹ وارنٹ، وہ بھی ناقابل ضمانت جاری کیا تھا، اور آج یہ ہے کہ جو ناقابل ضمانت وارنٹ جو ہے، جج ہیں ابہر گل، اور انہوں نے ان کا ایس ایچ او کو ہدایت کی ہے کہ جو ان کو وارنٹ کی تعمیل کروائی جائے اور 9 دسمبر کو گرفتار کر کے مریم اورنگزیب صاحبہ کو پیش کیا جائے۔ ان کے اوپر مقدمہ کیا ہے؟ مریم اورنگزیب صاحبہ کے اوپر مقدمہ اشتعال انگیز گفتگو کا، وہ ہے، اور جاوید لطیف تو پیش ہو گئے تھے، مریم اورنگزیب صاحبہ پیش نہیں ہوئی تھی، تو ان کا معاملہ یہ ہو گیا۔ اچھا، اب جو سنگین نوعیت کی خبر ہے، میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا 2011 میں کوہستان میں، خیبر پختونخوا میں، ایک نوجوان وہاں سے بھاگ کر اسلام آباد پہنچا تھا، اور اس نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے علاقے میں ان کے بھائی مارے گئے تھے نا، ان کے بھائیوں سمیت 5 خواتین کو جرگے کے فیصلے کے تحت قتل کر دیا گیا ہے۔ الزام یہ تھا کہ انہوں نے کسی شادی میں ایک ساتھ ڈانس کیا تھا، اور جرگے نے، یعنی 5 خواتین تھیں، اور وہ لڑکا جو تھا اس کے 4 بھائی تھے، یعنی لڑکے نے ڈانس کیا تھا تو اس کے بھائی۔ تو وہ افتخار چودھری صاحب کا دور تھا، اس واقعے کا نوٹس لیا گیا تھا، اور تحقیقات اور تفتیش ہوئی تھی، تو پتہ چلا تھا بالکل ایسا ہی ہے۔ اب اسی علاقے میں، کوہستان میں، یہ مانسہرہ سے تقریباً 150 کلومیٹر دور شمال مغرب میں کولائی پلاس، یہ ڈان رپورٹ کر رہا ہے، اور یہ ایف آئی آر آپ کی اسکرین پر ہے، آپ یہ دیکھ لیں۔ تو وہ پولیس تصدیق کر رہی ہے کہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ 2 لڑکیوں نے ڈانس کیا ہے لڑکوں کے ساتھ، اور 2 لڑکیوں نے ڈانس کیا، اور وہ ڈانس ان کی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وہ وائرل ہو رہی ہے۔ تو اس میں سے جرگے نے فیصلہ کر کے ایک لڑکی کو قتل کروا دیا، جرگے نے فیصلہ کیا، لڑکی مار دی گئی، قتل کر دی گئی۔ اب پولیس کے مطابق دوسری لڑکی جو تھی وہ والدین کے حوالے کر دی گئی ہے، کیونکہ اس لڑکی نے کہا کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب یہ وحشت ہے نا، یہ جب ہمارے لیڈر اسٹیج پر کھڑے ہو کر یہ کہیں نا کہ ناچ گانا اور دھمال ہمارے کلچر کا ایسا نہیں ہے، تو اس کی وجہ نہیں ہے نواز شریف کی تقریر کی وجہ، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا لوگوں کو، اس کو لیڈر پھر اس کو بدلتے ہیں۔ جو برائیاں ہوتی ہیں، لیڈر اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے اقوال کے ذریعے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر لیڈر اسی طرح کی چیزوں کو پروموٹ کریں گے کہ یہ جی ہمارا کلچر نہیں ہے، تو پھر اس طرح کی چیزوں کو شہ ملے گی، اس طرح کی چیزوں کو وہ ملے گی، کیا کہتے ہیں، فروغ ملے گا۔ تو یہ والا سارا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ وہاں پہ روٹین میں ہوتا رہتا ہے، اور لوگ وہاں کے ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا قبائلی سسٹم ہے، اور ہمارے قبائلی سسٹم میں تو یہ یعنی عورت کو انسان نہیں مانا جاتا، بھیڑ بکریوں کی طرح، جب مرضی جس کا دل کیا جہاں بیاہ دیا، شادی سے انکار کر دیا مار دو، اگر کسی دوسرے مرد کے ساتھ کہیں بات کر لی، کسی وجہ سے بات کر لی، تو بھی مار دو۔ تو یہ اس کے اوپر نگران حکومت کو، چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کو، ان کو اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے۔ یہ واقعات
کسی صورت برداشت نہیں کیے جانے چاہیے. جو جرگہ کرنے والے ہیں، جرگہ کروانے والے ہیں، اور جو پولیس وہاں کی ہے جس کا کردار ہمیشہ مشکوک رہا ہے، اس کے خلاف بھی کوئی بڑا ایکشن ہونا چاہیے، کوئی بڑی کارروائی ہونی چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.